نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام میم۔ اس کتاب کا نزول اس میں ذرہ شک نہیں سب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ کا آج سے آغاز ہوگا۔ سورہ سجدہ میں 3 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ سجدہ کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں آپ سماعت کریں گے آگے چل کر کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک وصف بیان کیا کہ مسلمان قرآن کی آیات سن کر اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ سورہ سجدہ کے فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے تھے کہ جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیا کرتے، یعنی روزانہ رات میرے آقا سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے، یعنی یہ والی سورت۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا، لیکن اس شخص کا جب انتقال ہو گیا تو اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا کہ اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ بندہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ تو یہ ہے برکت، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے نواز دے۔ تو یہ برکتیں قرآن کی ہیں کہ ایک سورت سے اتنی محبت ہو اگر وہ پڑھے تو اس کے لیے اللہ کا ایسا کرم ہو جائے۔ تو پھر اندازہ اور غور کیجئے کہ جو پورا قرآن پڑھتا ہو اور اس سے اس کو محبت بھی ہو اور اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کو وہ سمجھتا بھی ہو عمل کی نیت سے اور وہ عمل بھی کرتا ہو، تو یہ قرآن اس کو کتنی برکتیں دے گا۔ اب آئیے ہم جو میں نے پہلی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، تو پہلی الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور جس کی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب کسی دانشور، کسی فلسفی کی، کسی مؤرخ کی، کسی کی تصنیف نہیں، فصاحت و بلاغت کے کسی امام کا شاہکار نہیں، کسی شاعر رنگین نوا کی طبع رسا کا یہ کرشمہ نہیں، ورنہ یہ نہ تمام اور ادھوری ہوتی اور اس کی تعلیمات زندگی کے سارے شعبوں کو محیط نہ ہوتی، اور اس میں اپنے مصنف کا اگر جس نے اس کو لکھا ہوتا تو اس کا جزوی کمال تو بے شک پوری آب و تاب سے علیحدہ ہوتا، لیکن اس میں جامعیت نہ ہوتی اور دنیا انسانیت کو جس صحیفہ رشد و ہدایت کی شدید ضرورت تھی وہ اس کتاب سے پوری نہ ہوتی۔ فرمایا اس کتاب کو قرآن حکیم کو نازل فرمانے والا لوگوں سنو، وہ رب العالمین ہے، وہ ذات ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا بھی خالق ہے اور مالک بھی ہے، کہ جس نے ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق
بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اس کی نشو نما کے وہ کر کے انہیں ہر مرتبہ کمال تک پہنچایا ہے۔ فرمایا اس کتاب کا نازل فرمانے والا وہ رب العالمین ہے کہ جو اپنی قدرت میں ہماگیر ہے، اپنی حکمت میں بے مثال ہے، اپنی شان ربوبیت میں اس کے اظہار میں بڑا فیاض اور کریم ہے۔ فرمایا اس لیے فقط یہ کتاب جامع اور مکمل بھی ہے اور گردش لیل و نہار کا ساتھ دینے کی اہلیت بھی رکھتی ہے، اور ہر زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو ان کی تکمیل بھی یہ قرآن کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے لا ریب فی لا کر یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ اس کتاب کا منزل من اللہ ہونا اتنا روشن ہے کہ جس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس قرآن کی اس آیت سے اس کو آغاز کر کے ان کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اب اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بھی اور اس کتاب کو منزل من اللہ ہونا کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کا دوسری آیت میں ذکر کیا۔ اب آگے کیا فرمایا سنیے، فرمایا ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار مکہ جو تھے، جتنے کافر تھے، ان کے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام سے شدید نفرت تھی، عداوت تھی ان کے دلوں میں، اور اس نفرت نے انہیں غور و فکر کرنے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ اس اسلام دشمنی کے باعث وہ سورج سے زیادہ روشن اور واضح صداقتوں کا انکار کرنے میں اتنے وہ بے باک ہو چکے تھے وہ کافر کہ فرمایا انہیں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، اگرچہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت نے ان پر ایک سختہ طاری کر دیا تھا، اور اس کی تعلیمات اور قوی دلیل اور دل نشین جو تعلیمات ہے اور جو دلیلیں ہیں اس کے باعث وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتے تھے، اور وہ کافر یہ رٹ لگائے رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور بار بار وہ کافر یہی کہتے تھے حضور کو کہ آپ نے خود اسے بنا لیا اور خواہ خواہ آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ ان کے اس اعتراض کا اللہ نے اس آیت میں جواب دیا اور فرمایا کہ جو ان کی بکواس ہے، جو یہ کرتے ہیں محبوب آپ سے، اور فرمایا کہ ان کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں فرمایا بل هو الحق من ربک، کہ جس نظریے کا بطلان اظہر من الشمس ہے، یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اتنی غلط ہے کہ فرمایا کہ ان کے لیے دلائل کے انبار بھی اگر لگا دیے جائیں تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کا رد کیا، اور اسی آیت میں فرمایا قرآن نازل کیوں کیا، قرآن نازل کرنے کی غرض و غایت اللہ نے بتائی اسی آیت میں۔ فرمایا کہ یہ تو نہیں سمجھتے، لیکن میں نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ جو عرصہ دراز سے وہ ضلالت اور گمراہی میں جو بھٹک رہے ہیں اور اپنے نفس کی رذیل خواہشات کی تکمیل کے بغیر ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور جو اپنے انجام سے بے خبر اور فسق و فجور یعنی گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے، جنہیں عرصہ دراز سے آ کر کسی نے انہیں ٹوکا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور میرے آقا علیہ السلام تک وہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں کیونکہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس عرصے میں جب نبی نہیں آیا تو پھر اس زمانے میں جو لوگ بھٹک گئے تھے اور صرف اپنے نفس کے پجاری بن گئے تھے، تو فرمایا جنہیں عرصہ دراز سے آ کر کسی نے ٹوکا نہیں تھا، اے محبوب ہم نے یہ کتاب منیر اس لیے نازل فرمائی کہ آپ انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دیں اور کفر اور شرک کے بھیانک
انجام سے بر وقت انہیں متنبع کر دیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں اور پھر کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا نہ آیا۔ اس میں اللہ نے تو ٹوک میں یہ باتیں ارشاد فرما دی۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت سلطانی پر، نہیں تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے متعلق شواہد ذکر کر کے اب اس کی وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے پورا کارخانہ ہستی جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 6 دن اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو کن فرما دے تو یہ سب بن جاتا، لیکن یہ جو ہے 6 دن میں فرمایا تو اب اس میں کیا ہے؟ اس کو میں حدیث پاک سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید کھول کر بتایا کہ 6 دنوں میں اللہ نے کیسے بنایا، تو وہ سنیے۔ اس کی تفصیل پیچھے بھی بہت دفعہ آ چکی ہے لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اس کی ساعت میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے لے کر رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے وہ 6 دن کی تفصیل بتائی۔ اسی لیے جمعے کی جو آخری ساعت جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ اس درمیان بندہ دعا مانگے۔ جمعے کے دن وہ ساعت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر بندہ اس میں جو کچھ اللہ سے مانگ لے، اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے لوگ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان لوگ دعائیں مانگتے ہیں، تو یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ اور ما لکم اس آیت میں فرما کر کہ نہیں تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی مددگار، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو متنبع کر دیا کہ تم ایسے خالق اکبر سے اپنی عبودیت کا رشتہ منقطع اگر کر لو گے اور کسی دوسری چیز کے ساتھ اپنی بندگی کا راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھنا تم نے اپنے رب سے اگر وہ رشتہ عبودیت کو بندگی کو توڑ دیا اور تم نے ان بتوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا تو پھر قیامت کے دن نہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ تمہاری سفارش کر سکے۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو اپنا حامی و ناصر خیال کرتے ہو۔ فرمایا کہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا نے بفرض محال تمہیں پکڑ بھی لیا، تمہاری یہ سوچ ہے کہ یہ معبود اور یہ جو تمہارے دیوتا ہیں یہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ سے بچا لیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، یہ نظریہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہ پرانے بھی کافروں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ دیوتا ہمیں بچا لیں گے، یہ مندر میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے یہ کل قیامت کے دن ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس خیال فاسد کو اپنے دل سے نکال دو۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تمہیں بچا لیں۔ شفاعت کے متعلق کافروں کا، مشرکوں کا جو تصور غلط ہے اس کو رد کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے جہاں ان کا رد کیا ہے وہاں یہ بھی بتایا
کہ اسلام نے جس شفاعت کو جائز قرار دیا ہے وہ شفاعت ضرور ہوگی، اور وہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء بِإِذْنِ الہی، اللہ انہیں خود اذن دے گا، اجازت دے گا کہ شفاعت کرو۔ اور فرمایا وہ معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اپنی ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، لیکن یہ کافر اور مشرکوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان سنا، اللہ رب العالمین اپنی ذات پر ہمیں مزید یقین کی قوت اور اس کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوا، رب کریم اس سورت کو مولائی کریم صحیح سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت سے نواز دے، مرتے دم تک ہر قسم کی گمراہی، بدبختی سے، زوال نعمت سے، اچانک لا علاج بیماریوں سے، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں شکر گزار اور سب سے زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے۔ محبوب کا مہینہ ہے، محبوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کا ہمیں سچا غلام بنا دے، ان کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق دے دے۔ محبوب کریم کا واسطہ جو تو نے انہیں عظمتیں، رفتیں، بلندیاں، عروج عطا کیا، اسی محبوب کا واسطہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ہم سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔